علمی بحث کا تو انداز نہیں ہوتا نا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, ہم وہ پہلے بات کر رہے تھے ریزن کی اور ٹیکسٹ کی. ہم دیکھتے ہیں اسلامک ہسٹری میں کہ 12ویں صدی تک مسلمانوں میں ابن الہاشم بھی آ رہا ہے, ابن سینا بھی آ رہا ہے, البیرونی بھی آ رہا ہے, جابر بن حیان بھی آ رہا ہے, فلاسفرز بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں. لیکن اچانک 13ویں صدی سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ابدال, کتب, اولیاء, ان کی تعداد صوفیاء کی, شاعروں کی بڑھتی جاتی ہے, اور یہ لوگ ایک دم بند ہو جاتے ہیں. ایک دم اس طرح کا علم جو کہ دنیا پوری اصفہان میں, قاہرہ میں, ادھر سمرقند میں, بخارا میں, کہاں دمشق میں, غرناطہ میں لوگ آتے ہیں تیونس میں, ایک دم سے یہ سارے علمی مرکز ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے اینڈ پر لاسٹ مین کی وارننگ جس کو کہا جاتا ہے, ابن رشد نے کہا تھا کہ تم ان فلاسفرز کو جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی ریزن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں ٹیکسٹ میں لکھا ہے, اس پہ عمل کرو. اس نے کہا اگر تم ریزن نکال دو گے نا مذہب سے تو پھر تمہارا ایک ان ریزنیبل گاڈ پر تم اینڈ کرو گے. یہ لوجک پیش کی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 13ویں صدی کے بعد ایک دم سے مسلمانوں میں سائنس اور فلسفے کے بڑے بڑے عالم آنا ہی بند ہو گئے جن کو دنیا مانتی تھی؟ دیکھیں, جب بھی کوئی اسکول آف تھاٹ, کوئی امپائرز کھڑی ہوئی ہیں نا, ان کا جب ڈاؤن فال شروع ہے نا, وہ ایک دم نہیں ہوتا, گریجولی ہوتا ہے. یہ گریجولی ہوا ہے. اچھا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب آپ عیاشیوں کے عادی ہو جائیں اور ایک دفعہ آپ ایک مقام حاصل کر لیں, پھر آپ معاملات میں ریلیکس ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو رومن امپائر تھی, یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیوں مغلوب ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے ہم سپر پاور ہیں. بیزنٹین امپائر, جی, ایسٹرن رومن, ہاں جی, اپنے آپ کو کنکلوڈ کر بیٹھے ہوئے تھے. عربیوں کو یہ زیادہ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں, بس یہی کچھ کر سکتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا یہ عرب اب وہ نہیں رہے, یہ عرب وہ ہیں کہ جو ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکے ہیں. طوائف الملوکی ان کی ختم ہو چکی ہے, اور دوسرا ان کے اندر ایک پروفٹ آیا جس کے ذریعے انہیں ٹیکسٹ اور زبان مل گئی ہے ریزننگ کی. ان کے عقائد کے اندر جس نے سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ 3 سورتیں پڑھی ہوئی ہیں نا, کوئی بھی رومن کرسچن, کوئی پادری اس کے ساتھ لاجک میں نہیں بیٹھ سکتا جیسس کرائسٹ کے حوالے سے اور ریلیجن کے حوالے سے. اور وہ انہوں نے ازبر کیے ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زبان کے اندر دینی علم بھی دے دیا, اور طوائف الملوکی بھی ان کی ایک لیڈرشپ کے انڈر ختم کر دی, اور انہوں نے الٹ کے رکھ دیا ان کو, رومنز کو. اچھا, دوسری طرف رومنز کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ ہمارا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اسی لیے ان کی آرمی بھی اسی طرح کی جو آسائشیں ان کی عادی ہو چکی ہوئی تھی. اور یہاں پہ عرب کے لوگ بیچارے کھجور کھا کے گزارا کرنے والے اور ریگستان میں اتنا ٹف ماحول کے عادی, صرف طوائف الملوکی تھی, اور یہ کچھ خالد بن ولید نے تو اپنی تیز رفتاری پر جی ہاں, وہ آپ دیکھیں کتنے مشکل ماحول کے عادی تھے. یہاں بھی یہی ہوا, جب ہم دنیا میں پاور ہمیں مل گئی, پھر ہم بھی آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو گئے. کرتے 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 ایسے ریلیکس ہوئے, اور وہ جو ڈارک ایجز کے اندر یورپ تھے, وہ تو یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے نا, ہماری گولڈن ایجز. جی, پھر یہ تو ہوئے ریلیکس, پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھی تو عذاب کا کوڑا تاتاریوں کی شکل میں برسا نا, صلیبی جنگیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی. پھر بھی ہم نے نہیں لرن کیا نا, آہستہ آہستہ یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. آج کی ڈیٹ میں بتاؤں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. آج کی ڈیٹ میں سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. اب آپ ہیومینٹی کی بات کریں, بٹ سائنس از ناٹ ریلیجن. لیکن میں اسے ریلیجن مانتا ہوں نا, اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو. اسکول آف تھاٹ, ہاں, اسکول آف تھاٹ کہہ لیں اس کی, اور میں اسے سب سے بڑا ریلیجن مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے, قرآن اللہ کا قول ہے, اور فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. قرآن کا علم جو قرآن نے 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے, اسی کا علم ہے نا. سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس نالج کیا ہے؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن کیا ہے؟ یہ observations ہی تو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کا سارے کا سارا فیل کا جو ہے ایکسپیریمنٹ نہیں نا ہوتا, دعا کا کیا ایکسپیریمنٹ ہوگا؟ سرکار وہ آپ سائنس کو مذہب کیسے کہتے ہیں؟ جی اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا. میں سائنس کو اس حوالے سے کر رہا ہوں, اس کا وہ ایک رخ بیان کر رہا ہوں کہ سائنس فزیکل جو ورلڈ ہے اس کے نالج کا نام ہے. اس فزیکل ورلڈ کا بانی کون ہے؟ خدا. کیونکہ ہر ایک چیز کے پیچھے جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو خدا تک پہنچتے ہیں. آپ زلزلے میں زیادہ زیادہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس تک جاتے ہیں, اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرے گا, کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. وہاں سے خدا سٹارٹ ہوتا ہے جہاں یہ اینڈ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی ہے. سائنس سے پہلے کبھی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. ڈی این اے اسٹرکچر کی برکات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک مائنڈ ہے جس نے یہ سارے کے سارے معاملات کیے ہیں.
एंट्रोपी अगर ना हो आप खुदा को कैसे समझ सकते हैं आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड? एंट्रोपी ये है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर या तो कांस्टेंट रहता है या बढ़ता है, डिसऑर्डर कभी कम नहीं होता। इसको आप मिसाल से समझें, अगर मैं एक शीशे के ग्लास के अंदर नीचे एक तह लगाऊं ब्लू बॉल्स की, उसके ऊपर येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड, उसके बाद मैं उसे यूं हिलाना शुरू कर दूं, क़यामत तक हिलाता रहूं, ये दोबारा ऑर्डर नहीं आएगा। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि यह बढ़ती जाएगी। तो ये बिग बैंग कौन सा धमाका था जिसने इतना बड़ा ऑर्डर बना दिया है कि इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज हैं। एक एक स्पीशी के ऊपर आप पूरी पूरी जिंदगी गुजार दें, उसकी हैबिट्स को, और बल्कि आज तक साइंस जब भी क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को डिस्कस करती है ना, तो वो क्वालिटीज का जिक्र करती है, इसमें इसलिए है, तभी ये होता है, अगर ये ना होता तो ये हो जाता। आज तक कभी ड्रॉबैक नहीं बयान किया। तो ये इतना बड़ी चीज, इतने बड़े डिसऑर्डर से इतना बड़ा ऑर्डर क्रिएट हो गया, सवाए इसके कि इसके पीछे डिवाइन सोर्स है। और वो मैं आपको इस ग्लास में बता सकता हूं, आप इसको हिलाते रहें, इसकी बजाय मैं अगर एक उंगली दाखिल करूं और मैं सबको तरतीब देना शुरू कर दूं और वापस उधर ले आऊं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा। और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जब तक आप इंटरवीन नहीं करते ना, दोबारा आप ऑर्डर बहाल नहीं करवा सकते। और ये साइंस ने हमें आज बताया, ये सारे का सारा ऑर्डर, हार्मनी आपको जो नजर आ रही है, उस सुप्रीम बीइंग की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइंस एक कॉमन रिलीजन है इस हवाले से कि जो बंदा कुरान को नहीं भी मानता, साइंटिफिक फैक्ट का तो इनकार नहीं ना वो कर सकता। तो आज मैं अगर खुदा का तारुफ किसी एथियस्ट को पेश करूं तो कॉमन बुक कुरान तो नहीं होगी, साइंस होगी। अगर मैं एक हिंदू को ट्रू सेंस ऑफ गॉड बताऊंगा तो कॉमन बुक उनकी भगवत गीता नहीं होगी, बल्कि साइंस होगी। अगर मैं क्रिश्चियन को ट्रू खुदा का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं उसको बाइबल से नहीं बताऊंगा, साइंस से बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं मैं साइंस को ऑन करता हूं। अच्छा, साइंस, क्या अकायद को साइंसी बुनियादों पर टेस्ट किया जा सकता है? वो तो मैंने आपको पहले बताया कि मॉरल लॉज साइंस नहीं डील करती। ठीक है। हाँ, ये वो सारे लॉज हैं जिनका मॉरलिटी से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मॉरल लॉज। अच्छा सर, दुनिया में खिलाफत या इस्लामी हुकूमत कायम करना मुल्कों में, अपने मुल्क में और बाकी मुल्कों में भी, क्या ये मुसलमानों का फर्ज है? इस्लामी हुकूमत जो आप स्टार्ट में देखें ना, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा डिफरेंट है। यानी डिफरेंट से मुराद ये कि जो लोग समझते हैं कि दुनिया में हमने हर मुल्क को फतह कर लेना है और वहां पे इस्लाम का झंडा गाड़ देना, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है जी, सीधी सी बात। ठीक है। नबी इस्लाम की बेइज्जत खासा थी अरब के लोगों की तरफ, प्लस आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत आमा पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन उसमें भी जो आपने हुज्जत तमाम की अपने ज़माने में, रोमन्स और पर्शियंस को खतूत लिखे, सहाबा कराम ने अपनी जंगें उन्हीं के ऊपर मुसल्लत की। उसके बाद कुरान में आया कि या तो दूसरे लोग आपको जिजिया दे के अमन की जिंदगी गुजारेंगे, या आपका रिलीजन कबूल करेंगे, या आपसे जंग करेंगे। ये तो मामला अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन वंस ये सारे के सारे मुल्कों के सिलसिले जब बन चुके हैं आप, और सब लोग अपनी अपनी जगह, मुझे बताएं मुसलमान अपने मुल्कों के अंदर नाइंसाफी का निजाम लेके बैठे हुए हैं, वो किस तरह कहेंगे यूरोप और अमेरिका को कि अपने मुल्क हमारे हवाले करो? हाँ, आज अगर हम उनसे बेस्ट सिस्टम रखते हो ना, तो हमें ये राइट हासिल है कि हम उनसे ये कहें कि भाई अमन का निजाम हो। जिस तरह वो ठेकेदार अमेरिका बना है ना दुनिया में, हालांकि वो बदमाशी कर रहा है कि जी मैं यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आऊंगा, हालांकि मलूकियत भी वही लेके आते हैं। वो तो उसका वर्ल्ड ऑर्डर है। हाँ, वो वर्ल्ड ऑर्डर। मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका की जगह पे हम हो ना, और हम इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर चलाना चाहें तो हमें जरूर चलाना चाहिए, लेकिन दुनिया में अमन के लिए, बदमाशी के लिए नहीं। और अगर ये नहीं है तो हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है वहां लोग ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान मुल्कों से। अच्छा सर, इस्लाम ने अपने आने के बाद दुनिया को वो क्या बेहतर चीजें दी, क्या बेहतरी, कौन सा टेढ़ था जिसको सीधा किया जो उससे पहले सीधा नहीं था, या खराब, या लोगों के पास वो बेहतर चीज नहीं थी जो हमने दी? सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है कि आप अपने बादशाह से हट के भी अपना रिलीजन रख सकते हैं। आपको राइट है कि आप अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। ठीक है। ये राइट आपको ना पर्शियंस देते थे ना नॉर्मन्स देते। 632 से पहले ये नहीं था। नहीं था, कहाँ था? आपके सामने ये सब कुछ। आज जो हम औरतों के हुकूक की बात कर रहे हैं, बताएं औरतों की क्या हैसियत थी रोमन्स और पर्शियंस के यहाँ? आज इस्लाम से मॉरल लॉज चोरी कर करके हमें बता रहे हो कि ह्यूमन डिग्निटी क्या है। अगर ये थी तो इस्लाम से पहले कहां मरी हुई थी सारी ह्यूमन डिग्निटी? ये सारे थपेड़े खा के जो इंसानियत ने सीखा है, इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रॉफिट का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना उनसे पहले दिखाए ना, जितनी सिविलाइजेशंस थी वहां औरत का क्या मकाम होता था। इस्लाम ने पहली दफा आके कहा कि भाई ज्यादा मर्द 4 शादियां कर सकता है, और उसमें भी इतनी उसने सख्ती की कि एक पर इक्तफा करना है अगर इंसाफ ना कर सको। पहले तो औरतों को इन्होंने क्या बनाया हुआ था, ना उनको विरासत में कोई हिस्सा देते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे,
عورت کو صرف ایک سیکس ٹوائے بنایا ہوا تھا, اس سے زیادہ نہیں, کموڈٹی بنایا ہوا تھا, جو آج معذرت کے ساتھ یورپ امریکہ میں بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ جو صرف طلاق ہونے کے اوپر آدھی جداد مل جانا, اس کو بڑا پریزنٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, جو یہاں پہ عورت کی عزت ہے, بچپن میں وہ اپنے باپ کے زیر سایہ ٹوٹل ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے, پوری رسپیکٹ دیتا ہے. یقین کریں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ ہمیں بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ کہیں بیٹوں کے ساتھ زیادتی نہ کر دی ہو. اتنا اسلام نے ہمیں عورت کے بارے میں رسپیکٹ سکھائی. اچھا, جب وہ بیوی بنتی ہے تو خاوند گھر اسے رانی بنا کے رکھتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی جاؤ تم بھی کما کے لاؤ اور میں بھی کما کے اپنا کھائیں گے. وہ کہتا ہے تو گھر کی رانی ہے, میں محنت کروں گا, تو میری عزت ہے. ٹھیک ہے. بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولاد اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے نا. انہوں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہم صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, تو یہ اللہ کے فضل سے یہاں اسلام کے اس صاحبان کی وجہ سے زیادتی ہوتی ہی بہت کم ہے. اگر آپ دیکھیں اتنے بڑے 22 کروڑ کی عوام میں جہاں نہ کوئی قانون نہ کوئی جوڈیشری کی حکمرانی, اس کے باوجود یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اسلام نے سب سے بڑی چیز آپ کو یہ دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے حقوق دیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے. غلامی کو اتنا ڈسکریج کیا کہ وہ آٹومیٹکلی دنیا سے ختم ہو گئی. عورتوں کو حقوق دیے, چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو, بیوی کی شکل میں ہو. دیکھیں آپ بخاری میں حدیث ہے کہ پہلے 3 جو حق ہیں وہ ماں کے, چوتھا باپ کا آتا ہے. پہلے کہاں ماں کے بارے میں, پہلے تو یہ حالت تھی کہ باپ مرتا تھا نا, اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کی بیویاں بن جاتی تھی. دیکھیں نا, یہ دوسری بڑی چیز دی ہے اسلام نے. میں یعنی یہ اس اعتبار سے بات کروں جو ایک عام انسان سننا چاہتا ہے, ورنہ اسلام کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے, ٹرو کنسپٹ آف گاڈ. جو ملائن کر دیا تھا دوسرے ریلیجنز نے, وہ آ کے قرآن نے دیا ہے, نبی الاسلام نے دیا ہے. لیکن اس وقت میں چونکہ اس ماحول کے اندر بات کر رہا ہوں تو میں پھر وہی والی لینگویج بولوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں, کہ آپ اپنی مرضی کا دین رکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن رکھیں, دوسرے کو بھی موقع دیں. پھر جو پسے ہوئے طبقے تھے ان کے حقوق ہیں, اور پھر اس کے بعد پرپز آف لائف آپ کو دیا ہے کہ میں اچھا کیوں بنوں. سب کو تو نوبیل پرائز نہیں ملنا, مدر ٹریسا کو ملا ہے. اس طرح کی کئی عورتیں ہیں جو ہر شہر میں آپ کو 1-1, 2-2 لوگ ایسے نظر آئیں گے جو یہ کر رہے ہیں, انہیں نوبیل پرائز نہیں ملتا. وہ ملالا کو ہی ملا. ٹھیک ہے. یہ لوگ کیوں کریں, انہوں نے کس سے اجر لینا ہے؟ خدا سے. خدا اورینٹڈ اس حوالے سے کیا کہ آپ جو کر رہے ہیں دنیا میں آپ کی کوئی پذیرائی نہ بھی ہو, تب بھی اس ہستی نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینی ہے جس میں اس نے ان تمام چیزوں کے عوض آپ کو اجر دینا ہے. یہ تین بڑی بڑی چیز. اچھا سر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز ہیں, 1 ارب سے اوپر ان کی آبادی ہے, بدھ ہے, ان کا تو آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے, اور زمانوں سے نہیں ہے, کنفیوشس کے دور سے نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے ترقیاں بھی کی, ان کی ہینڈ سویلائزیشن, ان کی کئی پیڑھیاں گزر گئیں, اور ان میں ایجادات ہوئیں, مورالٹی بھی ہے, ترقی بھی کر رہے ہیں. وہ تو اس تصور کے بغیر بھی بہتر ہوا ہے, بہت ہوا ہے, لیکن دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ سنکیانگ صوبے میں 10 کروڑ کے بھی مسلمان ہیں, ساروں کا مذہب انہوں نے نہیں چینج کرایا. یہ کس مورالٹی کی بات کرتے ہیں؟ یہ کوئی مورالٹی نہیں ہے نا. تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ لیکن ایک سیولائزیشن میں ظلم بھی ہے, ظلم ہے. اچھا اس کے اگینسٹ مجھے بتائیں, آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہندوؤں کو زبردستی جو ہے گن پوائنٹ کے اوپر اسلام قبول کروایا؟ یہ 1-2 واقعات کو عجیب و غریب کو وہ لڑکی لڑکا کے چکر ہوتے ہیں, وہ ڈال دیتے ہیں کہ جو کرتا ہے غلط کرتا ہے نا. نہیں, وہ بھی میں بتاؤں یہ گن پوائنٹ پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. چلے جائیں سندھ میں, کیا ہو رہا ہے گن پوائنٹ کے اندر؟ کوئی کسی وڈیرے نے کیا, وہ تو مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ. لیکن ہم مذمت تو کریں گے نا, جو جہاں اگر ہو رہا ہے زبردستی. اگلی بات کروں, مذمت تو میں نے سٹارٹ سے کی ہے, مذمت کی ہے تو تبھی میں وہ چائنیز کا سب سے برا ایسپیکٹ پیش کر رہا ہوں نا. اس کے اگینسٹ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے ہندوؤں کو ہم نے زبردستی یا کرسچنس کو اسلام میں داخل کر دیا, کوئی نہیں کیا. وہ ایون اپنے وہ آزادی سے زندگی بھی گزار رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل ریزن کی نہیں میں بات کر رہا, پولیٹیکل ریزن پہ مختلف اقوام میں, ان کے ملکوں میں, نیشنز میں یہ ہے, کہیں ظلم بھی ہے, کہیں ٹھیک. لیکن میں بات کرتا ہوں ابھی, چونکہ یہ دوبارہ بات خیر سٹارٹ ہوگی مورالٹی کی, کہ وہاں پر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. چائنیز کسی آخرت کو نہیں مانتے, کنفیوشس کے دور سے نہیں مانتے, بدھ کے ہاں بھی کسی جنت کا اس طرح کا تصور نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں, لیکن ان میں بھی جو ہے مورالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ٹھیک ہے, اس مورالٹی کو میں اسلام کی مورالٹی سے کمپیئر کروا لیتا ہوں. وہاں کی عورت لے آئیں آپ. مجھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں جب 2004 میں گیا چائنا ایک آفیشیل ٹور پہ آفس کی طرف سے, یار میرا دل اتنا دکھا کہ 90% دکانوں کے اوپر عورتیں جابز کر رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ بچیاں ایک چیز بیچنے کی خاطر, وہ پھر یہ ہمارے جو پٹھان ہے نا,
یہ تو پھر بھی 1000 کی چیز بتا کے نا آپ کو 100-150 کی دیتے ہیں نا. وہ اگر 1000 کی بتائیں آپ ان کو کہ میں 2 روپے دوں گا تو 2 روپے کی وہ دے بھی دیں گے بحث کرنے کے بعد. وہاں بارگیننگ اتنی زیادہ ہے. تو مجھے کچھ چیزیں بھی خریدنے کا اتفاق ہوا تو مجھے وہ بچیاں ساری دیکھ کے نا ترس آ رہا تھا ان کے اوپر. میں نے کہا یار اگر ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ملک کی بچیاں کیا زندگی گزار رہی ہیں تو پھر میں پوچھوں گا کہ تمہیں چائنا کی مورلٹی چاہیے یا اسلام کی, تو میرے خیال ہے وہ بھی فیصلہ کر دیں گے کہ ہمیں چاہے پاکستانیوں والی یا مسلمانوں والی مورالٹی چاہیے. صحیح. تو میں تو سمجھتا ہوں آپ اس کو آپ یعنی مجھے آپ ایک کم ٹیسٹ والی چیز کا بتا رہے ہیں, میں آپ کو بڑی ٹیسٹ والی بتا رہا ہوں. اچھا مجھے اپنے مقابلے میں تو کچھ نہیں نظر آتی. اچھا عرب میں بھی ہم دیکھیں, ان کے ہمسائے مصر میں بھی ہم دیکھیں تو کلوپترا اور اس سے پہلے بھی ایک فرعون جو ہے خاتون آ چکی تھی. عرب میں بھی بچیوں کو زندہ بھی دفن کیا کرنے والے لوگ تھے, اور ان میں ختیجہ جیسی اور ہندہ جیسی بھی خواتین تھیں جو کہ اپنے قبیلے میں بڑی سیر رکھتی تھیں, کاروبار کرتی تھی. تو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ اسلام سے پہلے خواتین کو عرب میں بالکل ہی عزت نہیں تھی, مطلب دونوں سٹریم ساتھ ساتھ چل رہی تھی. نہیں یہ ہوتا ہے سسٹم کی آؤٹ پٹ اور چیز ہے, انڈیویجول اور چیز ہے. 2-4 مثالوں سے آپ پورا سسٹم تو نہیں آپ کہہ سکتے. یعنی اگر آپ جاوید میاں داد یا انضمام الحق کو یا ظہیر عباس کو پیش کر کے کہیں کہ جی پاکستان کے سسٹم کی آؤٹ پٹ کرکٹ ہے, تو وہ سرکار پھر وہ آسٹریلیا نے بتایا کہ سسٹم اور ٹیلنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ انڈیویجول 2-4 چیزیں آپ پیش کر کے کہیں کہ جی وہاں یہ تھا, سسٹم یہ نہیں تھا. وہ تو ملکہ سبا بھی تھی, ٹھیک ہے, یمن میں. وہ آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کے اندر جو عورتیں تھیں کیا وہ ان سارے سرداروں کی ملکہ بھی وہی ہوا کرتی تھیں گھروں میں, یا وہ پاؤں کی جوتیاں بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا انہوں نے. صحیح. پھر ہم کہیں گے. لیکن اسلام میں آپ کو بتاؤں, اسلام میں یہی تھا کہ اسلام میں اگرچہ حکمرانی مردوں کی ہوتی تھی اوور آل حکومت میں بھی, لیکن گھر کے اندر ملکہ جو ہے وہ عورت ہی تھی. اچھا اسلام کا عورت کے بارے میں اوریجنل پرسپیکٹیو کیا ہے کہ وہ جیسے امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی دستنگر ہوگی, اس کے غلام, اس کی سروس میں ہوگی, اس کے غلام ہوگی, اس کا پوٹینشیل اس سے کب ہوگا. ابن رشد کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اس کا پوٹینشیل مرد کے برابر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیقے میں بھی عورت کی جو قربانی ہے, جو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے, وہ بھی مرد سے کم کیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہاں یہ آپ کو کم والی چیزیں, اب میں آپ کو زیادہ والی چیزیں بھی گنوا دیتا ہوں, پھر آپ کیا کریں گے. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میرا جو حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا, فرمایا تیرا باپ. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو آدھی مثال دی, میں نے تو آپ کو 1 اور 3 کی ریشو بتا دی. تو ادھر تو یہ ہے اوور آل ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہے چیز. ٹھیک ہے, لیکن جب ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر ایک خاندان کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی فیکٹری ہے جس کے 2 سربراہ ہوں, حکم ایک ہی چلے گا. کائنات کا بھی نظام ایک کے اوپر چل رہا ہے, یہ تو دنیا نے مان لیا ہے. جو اسٹیبلش فیکٹ ہے آپ ان کو مانیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ادارے کے طور پر ایک خاندان وجود میں آئے گا تو اس کی لیڈرشپ مرد کے حوالے ہوگی, لیکن رسپانسبلٹیز دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عورت بھی حکمرانی کر رہی ہے, مرد بھی حکمرانی کر رہا ہے. لیکن اوور آل جب ایک خاندانی ادارہ ہے تو جب ویٹو پاور کی باری آئے گی پھر وہ مرد اپنی ویٹو پاور یوز کرے گا ایز اے لاسٹ ریزارٹ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی تو مرد کی لگا دی ہے کہ اس نے کما کے اسے کھلانا ہے. قرآن میں تو ہے نانو نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے, عورت کے اوپر نہیں. حق مہر عورت نے دینا, مرد نے دینا ہے. تو یہ ساری کی ساری اپنی فائنینشیل ان پٹ, پوری اپنی زندگی کی کمائیاں وہ تو عورت کے اوپر مرد لگا رہا ہے, تو وہ اس کو ڈگنیٹی دے رہا ہے نا, ایک عزت دے رہا ہے نا. تو اس حوالے سے باقی جو آپ وہ والی باقی باتیں کر رہے ہیں نا, اس کی لاجک کیا ہے کہ ہم اس کا حقیقت میں اس کو ہاف اس کی لاجک میں جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں نا, ہم ان لوگوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں. لاجکس میں بھی بہت پیش کر دوں گا, ٹھیک ہے. اس کی لاجک صرف یہ ہے کہ ول آف گاڈ ہے, خدا کا حکم ہے. قرآن میں واضح ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. یہ جن علماء کو ہم بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں, کئی علماء نے اس کی لاجکس بھی دی ہیں کہ دیکھیں جی عورت جو بیبی گرل ہے نا, بیماریوں کے اگینسٹ ریزسٹنس اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مرد کے.
تو اس لیے مرد کی طرف سے ڈبل صدقہ کرنا چاہیے, اس کو زیادہ بیماریاں لگ سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو عورت کے. لاجک دی ہے لوگوں نے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس لاجک کو نہیں بائی کرتا. آپ- میں کہتا ہوں ول آف گاڈ ہے. ٹیکسٹ ہاں جی, میں اس سے آگے چلتا ہوں. مجھے بتائیں, یہ علماء یہاں تو تباہ آزمائی کر لیں گے, میں اگلی بات کروں گا کہ ایک دفعہ مرد کیوں نہیں پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتا ہے ایک بچے کے لیے, اور دوسری دفعہ عورت, یہ انصاف کیوں نہیں ہے؟ اب سارے علماء اور سارے مفکرین اور فلاسفر مل کے مجھے اس کی لاجک پیش کر دیں. الٹیمیٹلی یہ میری بات کریں گے ول آف گاڈ. یہ قرآن کی آیت ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ہم لاجک اپنی ایک لمیٹڈ سوچ کے مطابق دیتے ہیں, باقی سب کے پیچھے ول آف گاڈ ہے. اچھا سر